السلام علیکم ناظرین، ہم پڑھ رہے ہیں فتاوی رضویہ۔ روشن تر آگاہی کی فتویٰ قول امام پر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے آگے فرمایا، اس سے معلوم ہو گیا کہ صحابین میں سے کسی ایک کے موافق امام ہونے کی صورت میں قول امام کی پابندی کے حکم میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے امام قاضی خان نے فرمایا، اگر مسئلہ میں ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، یہاں سے آخر عبارت تک جو ہم پہلے نص 6 کے تحت نقل کر آئے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام ابواب و ضوابط میں درستی و صواب کے معترف ہیں، سوائے اس کے کہ اس اخیر حصے پر یوں استدراک فرمایا، لیکن ہم پہلے بتا چکے کہ امام سے نقل شدہ ان کا ارشاد جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اس پر محمول ہے جو مذہب سے بالکلیہ خارج نہ ہو، جیسا کہ تقریر سابق سے ہم پر منکشف ہوا، اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ دلیل کا اتباع اس صورت میں بھی جائز ہے جب دلیل امام کے ایسے قول کے مخالف ہو جس پر صحابین میں سے کوئی ایک حضرات امام کے موافق ہوں۔ اس لیے بحر میں تاتار خانیہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب امام ایک طرف ہوں اور صحابین دوسری طرف تو مفتی کو تخیر ہے، اور اگر صحابین میں سے ایک امام کے ساتھ ہوں تو ان میں دونوں حضرات امام اور ایک صاحب کا قول لیا جائے گا، مگر جب کہ قول دیگر پر مشائخ کا اتفاق ہو جائے تو حضرات مشائخ کا اتباع ہوگا، جیسا کہ فقی ابو اللیث نے چند مسائل میں امام ظفر کا قول اختیار کیا ہے۔ 25 علامہ شامی اپنے رسالہ رفع الغشاء فی وقت العصر والعشاء میں رقم دراز ہیں، صحابین یا ایک کے قول کو قول امام پر ترجیح نہ ہوگی مگر کسی موجب کی وجہ سے، وہ یا تو دلیل امام کا ذوف ہے یا ضرورت اور تعمل جیسے مزارت و معاملت میں قول صحابین کی ترجیح، یا یہ کہ صحابین کی مخالفت عصر و زمان کے اختلاف کے باعث ہے۔ اگر امام بھی اس کا مشاہدہ کرتے جو صحابین کے دور میں رونما ہوا تو ان کی موافقت ہی کرتے، جیسے ظاہر عدالت پر فیصلہ نہ کرنے کا مسئلہ۔ اسی کے مطابق وہ بھی ہے جو علامہ محقق شیخ قاسم نے اپنی تصحیح میں فرمایا۔ اس کے بعد ان کا وہ کلام ذکر کیا ہے جو ہم مقصود کلام کی توضیح میں پہلے نقل کر آئے ہیں۔ اس میں یہ عبارت بھی ہے، ہر جگہ امام ہی کا قول لیا گیا ہے، مگر صرف چند مسائل ہیں جن میں ان حضرات نے صحابین کے قول پر یا صحابین میں سے کسی ایک کے قول پر اگرچہ دوسرے صاحب امام کے ساتھ ہوں فتویٰ اختیار کیا ہے۔ یہی حصہ یہاں علامہ شامی کا محل استشہاد ہے۔ کلام بالا سے مطابقت کے ثبوت میں یہی عبارت وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اقول یہ معلوم ہو چکا کہ علامہ قاسم کا کلام مذکورہ اس صورت سے متعلق ہے جو ان سبھی حضرات کے قول سوری کے برخلاف ہو، کسی ایک کے برخلاف ہونا تو درکنار۔ یہی حال کلام تاتار خانیہ کا بھی ہے، کیونکہ اس میں استثناء اس صورت کا ہے جس میں امام اور امام کے ساتھ صحابین میں جو ہیں دونوں کے مخالفت پر مرجحین کا اجماع ہے، اور اس صورت کا سوائے ان 6 صورتوں کے کبھی وجود ہی نہ ہوگا۔ اس صورت کے لیے یہ قید بھی نہیں کہ تینوں ائمہ میں سے کسی ایک کے موافق ہی ہو۔ دیکھ لیجئے، ایسی صورت میں تینوں ائمہ کو چھوڑ کر امام ظفر کا قول اختیار کرنے کا ذکر گزر چکا ہے۔ اب رہا از اصح الحدیث اور ضعیف دلیل کا معاملہ، تو یہ دونوں بھی اس صورت کو شامل ہیں جو تینوں ہی ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے برخلاف ہو۔ دیکھیے، امام طحاوی نے متعدد مسائل میں ان سبھی حضرات کی مخالفت کی ہے۔ انہی میں سے حرمت ذبح ایک جانور کا مسئلہ ہے، اور محقق علی الاطلاق نے رضائی باپ اور رضائی بیٹے کی بیوی کی حرمت میں سب کی مخالفت کی ہے، تو کلام اسی صورت سے خاص کیوں رکھا جائے جس میں صحابین میں سے کوئی ایک موافق امام ہوں؟ اگر یہ کہیے کہ جب صحابین موافق امام ہوں تو
ہمارے یہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ مجتہد فی المذہب کے لیے ان حضرات کی مخالفت روا نہیں۔ اسی اجماع کی وجہ سے از اصح الحدیث اور ضعف دلیل کے معاملے کو اس صورت سے خاص رکھا جائے گا جس میں صحابین میں سے کوئی ایک مخالف امام ہو۔ تو میں کہوں گا کہ اس طرح ہمارے یہاں اس بارے میں اس صورت میں بھی کوئی اختلاف نہیں جب صحابین میں سے کوئی ایک موافق امام ہو، جیسا کہ آپ نے صراحت اس کا اعتراف کیا۔